جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 9th کی اسلامیات اس کی جو پہلی بک ہے اس کا 6واں چیپٹر شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا پہلا ٹاپک ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، حضرت امام زین العابدین۔ آج ہم بیٹے آگے صحابہ کرام کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں پہلا نام ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابی کیسے بنے، اور ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا، اور ان کی اوور آل لائف سٹوری، اس کو ہم بیٹے آج کے لیکچر میں جاننے لگے ہیں۔ میرے پترو، جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں آ جائیں، اور پہلی لائن پر آپ بیٹا لکھیں گے انٹروڈکشن، تعارف۔ اور ان کے تعارف میں، چونکہ یہ ٹاپک بیٹا سمجھانے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ریڈنگ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ساری جو شخصیات ہیں ان کو ریڈنگ کے ذریعے ہی آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو ابتدا میں کرتا ہوں، اس کے بعد بیٹے آپ لوگوں نے ہی اس کو ریڈ کرنا ہے۔ دیکھیے گا، تعارف میں بیٹا بتایا ہے کہ ان کا نام ہے بیٹے عبداللہ، انڈرلائن کریں MCQs، اور ان کی کنیت ہے ابو موسیٰ۔ یہاں لکھیں گے والدین ماجدین، والدین ماجدین۔ ان کے جو والدین ہیں ان میں ان کے والد کا نام ہے قیس، اور ان کی والدہ کا نام ہے طیبہ۔ بولو، والدہ کا نام کیا ہے؟ طیبہ۔ پھر یہاں آپ لکھیں گے وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ، انہیں اشعری کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا تعلق یمن کے ایک قبیلے سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد یعنی یمن کے رہنے والے تھے، اور آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ اشعر سے تھا۔ اسی وجہ سے یہ کیا مشہور ہوئے بیٹے؟ اشعری مشہور ہو گئے۔ یہاں لکھیں والدہ کا قبول اسلام، والدہ کا قبول اسلام۔ بیٹے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی والدہ آپ ہی کی دعوت پر اسلام لائیں اور مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اب باری آتی ہے کہ یہ خود اسلام میں کیسے داخل ہوئے، تو آگے بیٹے ہیڈنگ بنی ہوئی ہے قبول اسلام، وہ اسی طرح ہی رہے گی، قبول اسلام۔ تو ان کے ذاتی اسلام قبول کرنے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور اسلام کا سورج طلوع ہونے کی خبر سنی، تو یہ خبر سن کر خود حضرت ابو موسیٰ اشعری راہ حق کی تلاش کے لیے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہاں لکھیں گے اسلام کی دعوت۔ اگلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے اسلام کی دعوت۔ خود بیٹے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا آقا علیہ السلام کی تبلیغ کو سن کر ہی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اسلام کی دعوت لے کر واپس اپنے ملک یمن چلے گئے، اور وہاں جب گئے تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے قبیلے کے، انڈرلائن کرو، 50 افراد کو اسلام قبول کروایا، یعنی ان کے ذریعے آپ کے قبیلے کے 50 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں لکھیں گے حبشہ کی طرف ہجرت، حبشہ کی طرف ہجرت۔ یہ بات آپ نے بیٹے ترجمۃ القرآن میں بھی پڑھی ہوگی، اور کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے کہاں ہجرت کی تھی؟ حبشہ کی جانب۔ تو جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو ان ہجرت کرنے والے لوگوں میں کون شامل تھے بیٹا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یمن سے ایک جماعت کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جب حضرت وہاں بتائیے نا، ذرا یاد کریں، ترجمۃ القرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر تقریر کس نے کی تھی؟ حبشہ۔ تو بیٹے یہ وہی بات، حضرت جعفر طیار کے ساتھ اس وقت یہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ فتح خیبر کے بعد مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے۔ یہاں لکھیں گے بطور عامل تقرر، بطور عامل تقرر۔ بیٹے عامل کہتے ہیں نگران،
آپ بیٹے لکھ نہیں رہے، آپ کی بک کدھر ہے؟ واپس لو، آپ کی بک نہیں ہے، تو جب بک نہیں ہوتی تو میں کیا کرواتا ہوتا ہوں؟ تو پھر آج بھول کیوں گئے؟ اللہ کے بندے وہ تو پہلے کام چور ہے، ذلیل انسان، اس کو تو چاہیے کہ تیرے جیسے بندے اس کو ملیں، روزانہ اس کی خدمت اور نوکری کے لیے ہوں۔ بطور عامل بیٹے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آقا علیہ السلام نے یمن کا گورنر مقرر کیا، اور مقرر کیا تو یہاں پر بیٹے لکھیں نبی کریم نے یمن پر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو بیٹے وہاں کا نگران مقرر کیا، وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ جب آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو گورنر بنا کر بھیجا یمن کا، تو جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کچھ نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا کی بیٹے؟ یہاں دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یسر ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا لوگوں کے لیے، وبشر، انہیں خوشخبریاں سنانا، ولا تنفروا، اور انہیں نفرت نہ سکھانا، وتطاوعوا ولا تختلفا، اور آپس میں اتفاق رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرنا۔ ترجمہ بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا؟ تم دونوں آسانیاں پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، ورنہ دور نہ بھگانا، آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ۔ پھر بیٹے حجۃ الوداع میں شرکت، اگلا پوائنٹ ہے حجۃ الوداع میں شرکت۔ جی آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کا جو آخری حج ادا فرمایا اور اپنی زندگی کا آخری جو خطاب کیا، اس حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بیٹے حضرت ابو موسیٰ اشعری موجود تھے۔ آپ بیٹے لکھیں گے پہلی لائن میں تعارف، اس کے سب ہیڈنگ میں، یہ مین ہیڈنگ تو بنی ہوئی ہے، اس میں سب ہیڈنگ میں لکھیں گے تعارف۔ تو بتاتے ہیں کہ 10 ہجری میں، انڈر لائن کریں ایم سی کیوز، 10 ہجری میں نبی کریم نے حج کا اعلان فرمایا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن سے کہاں حج کرنے کے لیے گئے بیٹا؟ مکہ مکرمہ۔ یہاں لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال۔ تو آقا علیہ السلام نے بیٹا ان سے ایک سوال کیا، اور کیا سوال کیا؟ کہا عبداللہ بن قیس، کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ تو عرض کی جی یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کیا تھی؟ تو جواب دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ اب آقا علیہ السلام بیٹا کس نیت سے گئے تھے مکہ؟ حج کرنے کے لیے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ فرمایا جس نیت سے آپ آئے ہیں اسی نیت سے یعنی میں بھی کیا کرنے آیا ہوں؟ حج کرنے آیا ہوں۔ اب اگلا سوال کیا، پوچھا کہ قربانی ساتھ لائے ہو؟ یعنی قربانی کا جانور ساتھ لائے ہو؟ کیونکہ اگر قربانی نہ کی جائے تو حج نہیں ہوتا۔ تو عرض کیا جی حضور میں تو جانور نہیں لایا ساتھ قربانی کا۔ تو فرمایا تم طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو، یعنی تم عمرہ کر لو، تمہارا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج تب ہوگا جب آپ، اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ موسیٰ اشعری اگر تم جانور نہیں لائے تو کوئی بات نہیں ہے، تم نے میرے ساتھ حج کر لیا ہے، لہذا تم سعی کر کے طواف کر کے احرام کھول دینا، تمہارا حج ہو جائے گا بغیر قربانی کا جانور ذبح کیے ہی۔ تو یعنی یہ فضیلت آقا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اشعری کو عطا کی کہ ان کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا کیا ہو گیا؟ حج۔ آگے بیٹے کارہائے نمایاں، انہوں نے زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیا سر انجام دیے؟ ان میں بیٹا پہلا ہے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا۔ انڈر لائن کریں، مجھے بتاؤ ذرا آقا علیہ السلام نے کہاں کا گورنر بنایا تھا؟ یمن کا، اور حضرت عمر فاروق نے ان کو کہاں کا گورنر بنایا؟ بصرہ اور کوفہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے نہاوند اور اصفہان، یہ بھی علاقوں کے نام ہیں بیٹا، اس کو ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں داخل کیا۔
پھر بصرہ میں آپ نے ایک نہر بھی کھدوائی جو آج بھی نہر ابی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے. بولو کس نام سے مشہور ہے؟ آگے ہیں اخلاق و عادات. آپ کے اخلاق و عادات کیسے تھے؟ تو بیٹے بڑے زبردست. آؤ بھائی کاکے، شاباش. آپ کے اخلاق و عادات، آپ کی عادتیں کیسی تھیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا طرز زندگی کیسا تھا، یہ بیٹے ہم اس ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں. جی بولیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نہایت متقی پرہیزگار اور نیک سیرت صحابی تھے. خاشع الہی، اتباع رسول، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توکل، شرم و حیا، امت مسلمہ کی خیر خواہی، سادگی اور خدمت رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی اور پرہیزگاری آپ کی سیرت کی نمایاں اور اوصاف تھے. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں آپ لکھیں گے فضل و کمال. اگلی ہیڈنگ لکھیں گے، آلریڈی لکھی ہوئی بھی ہے، فضل و کمال. آپ کے اندر کمال کی چیزیں کون کون سی تھیں؟ جی بیٹا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت امابہ میں حاضر قرب حاصل تھا. خاص قرب حاصل تھا. رسالت مآب میں خاص قرب، یعنی آقا علیہ السلام کے بہت قریب رہتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ مطلب ہے اس کا. جی. آپ ان 6 افرادوں میں سے تھے جن کا عہد رسالت بیان کریں. ان 6 افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دے سکتے تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مفتی تھے. جی. عہد رسالت میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ سرتا پا علم کے رنگ میں رنگے ہوئے، یعنی حضرت علی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سر سے پاؤں تک کیا کس میں رنگے ہوئے ہیں؟ رنگ، یعنی ان کے پاس بہت علم ہے. آگے بیٹا اشاعت علم. اشاعت علم کہتے ہیں دین کو پھیلانا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دین کو کیسے پھیلایا؟ جی. قرآن و سنت کی اشاعت اور اس دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر کوشاں رہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول تھا کہ انہا نہیں، اگر میل ہو میل تو ان ہو، اور اگر فیمیل ہو تو انہا. دادا یہ ان ہو ہیں. جی. ان ہو کا اصول تھا کہ وہ کچھ کسی کو معلوم ہے وہ ضرور دوسروں تک پہنچانا چاہیے. جہاں کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند لوگ اکٹھے مل جاتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک کوئی نہ کوئی حدیث پہنچا دیتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انڈرلائن کریں 360 احادیث مروی ہیں، یعنی انہوں نے آقا علیہ السلام کی 360 احادیث بیان کی ہیں، جن میں سے انڈرلائن کریں 50 احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی وہ بخاری و مسلم میں ہیں. یہ بھی بیٹے آپ سے شارٹ پوچھا جائے گا، متفق علیہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ تو بتائیں بیٹے کون سی حدیث ہوتی ہے متفق علیہ؟ وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہو اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. یا بیٹے اگلی خوبی ان میں کیا تھی؟ قرآن مجید کی تلاوت. یہ وہ صحابی ہیں کہ ان سے آقا علیہ السلام تلاوت سنا کرتے تھے. جی. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی شغف اور انہماک تھا، یعنی بڑے شوق سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. فرصت کا تمام وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں گزارتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس قدر عمدہ اور سریلی تھی کہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کو لحن داؤدی کا حصہ ملا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت میٹھی تھی. ٹھیک ہے، شاباش بیٹے، بہت اچھا پڑھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت میٹھی تھی. تو بیٹے جب ان کی آواز بڑی میٹھی تھی تو آقا علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کو وہ آواز ملی ہے جو آواز کن کو ملی ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. پھر بیٹے یہاں لکھیں گے آپ سے قرآن سننا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سننا. بیٹے آقا علیہ السلام ان سے قرآن سنتے تھے.
اور کیا بیٹے دیکھو کہتے ہیں نبی کریم کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن پڑھنا اس قدر پسند تھا کہ آپ ان کو جہاں بھی قرات کرتا ہوا سنتے وہیں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں فرمائش کر کے ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ پھر آگے بیٹے آ گئی وفات۔ جی وفات میں کہا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ذی الحجہ کے مہینے میں 44 ہجری کو وفات پائی۔ وفات کے وقت انڈرلائن کریں، آپ کی عمر تھی 61 سال۔ یہاں لکھیں گے خلاصہ کلام۔ اب خلاصہ کلام میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جیسی خوبیاں ان میں تھیں ویسی خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ ان میں خوبیاں تھیں کہ انہوں نے اسلام کی اشاعت کی، اسلام کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، ان میں فضل و کمال تھے، ان کے کارہائے نمایاں تھے، دین کو پھیلایا، قرآن مجید سے محبت کی۔ یہ والی خوبیاں ہماری ذات کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ ایکسرسائز دیکھو بیٹا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام ہے عبداللہ بن قیس۔ نبی کریم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عامل مقرر کیا یمن کا۔ عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ 6۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف عمدہ لہجے میں تلاوت قرآن مجید۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی حدیث کی تعداد ہے 360۔ شارٹ کویسچن دیکھیں گے، اور شارٹ کویسچن میں جو باتیں لکھی ہیں، پہلا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام اور کنیت۔ اس کے بعد حضرت کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ بیٹا قبول اسلام آ جائے گا، سارا نہیں بیٹے، بس صرف کہ یہ اس پوائنٹ سے پہلے، اسلام کی دعوت سے پہلے 1.5 لائن جو ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کارہائے نمایاں اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یہ والا آ جائے گا۔ پھر کب اور کتنے برس میں وفات پائی، یہ آ جائے گا۔ اور آخری ہے عامل مقرر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا، یہ بیٹے بطور عامل تقرر، یہ والا کہ آسانیاں پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بیٹے پورا پوائنٹ ہے، پورا ٹاپک ہے جو ہم نے پڑھا کن کے بارے میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ۔ آپ کو سمجھ آ گیا سارا؟ اگر بیٹے رٹا ماریں گے، ان حافظوں کی طرح رٹا ماریں گے تو یہ یاد نہیں ہونے۔ آپ نے پہلے نمبر پر ہیڈنگ فنگر ٹپس پہ یاد کریں، جب ہیڈنگز یاد کر لیں تو اس کے بعد پھر بیٹا ذہن میں باتیں سوچیں گے تو آپ بڑی آسانی سے یہ شخصیات ساری یاد ہو جائیں گی۔